شہید عظیم احمد طارق بھائی کی برسی کا دن ہے۔ کربلا میں امام حسین کی قربانی کا ذکر ہو، ان کی شہادت کا ذکر ہو، اور امام حسین کی شہادت کے ساتھ یزید کے ظلم کا ذکر نہ ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ عظیم احمد طارق کو پی ٹی آئی نے نہیں مارا تھا، شہید کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے شہید نہیں کیا، کسی کار ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے گئے، الطاف حسین نے مارا ہے اپنے چیئرمین کو۔ اور یہیں پہ 30 سال پہلے، آج جو نوجوان 30 سال کا ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور آپ اور ہم سب کی گفتگو سنیں تو کنفیوز ہی رہے ہمیشہ زندگی بھر۔ انصاف نہیں ہے شہید کے ساتھ یہ۔ اور صرف یہی نہیں رکتی بات، 2010 میں عمران فاروق کا قتل ہو جاتا ہے، کوئی ISI نہیں مار رہی، کوئی MI6 نہیں مار رہی، کوئی PTI پیپلز پارٹی نہیں مار رہی، الطاف حسین مار رہے ہیں۔ اسی پارٹی کے فائنانس سیکرٹری کا SM طارق کو دن دیہڑے شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی پہ الزام نہیں ہے، الطاف حسین مار رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں ہم؟ کس پارٹی میں دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ پھر آج اپنے حشر پہ روتے کیوں ہیں؟ کس قوم کا یہ حشر ہو گیا ہے؟ زندگی بھر ہم نے تقریر سنی ہے الطاف حسین صاحب کی، ان کے بھائی اور بھتیجے کو شہید کیا گیا، وہ سارے اپنی اسپیچز میں رو رو کے بتاتے ہیں ان کے بھائی کو کیسے مارا گیا، غلط کیا، شہید ہوئے، شہید ہیں، بھتیجے کو کیسے شہید کیا گیا۔ آج تک ایک دفعہ بھی اپنے چیئرمین کے مرنے کے واقعے کا ذکر ہے؟ ان 30 سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی تقریر میں ذکر آیا کہ میرے چیئرمین کو کسی نے مار دیا؟ 13 سال ہو گئے عمران فاروق کو مرے ہوئے، کسی ایک تقریر میں ذکر آیا کہ عمران فاروق میرا کنوینر، جس کو رو رو کے شہید انقلاب کہتے ہیں، ذکر آیا کبھی کسی تقریر میں کہ میرے کنوینر کو مار دیا لندن میں؟ اگر یہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں اور قوم کی بات کرتے ہیں، قوم کی فکر کرتے ہیں، قوم کے لیے ٹائم لگا رہے ہیں، آج بھی اگر اپنی مصلحتوں سے، اپنے ذاتی ذہنی سوچوں سے باہر آ کر سچ کو سچ، حق کو حق نہیں کہا تو ہم سب لوگوں کا انجام رسوائی کے سوا، اور اس دنیا میں، اسی دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے بڑا پھر کوئی منافق نہیں ہے، ہم عام لوگ نہیں ہیں، کارکن اور ذمہ داران ہیں کہ ہم دل میں رکھیں بات، عام آدمی ہیں، کہیں کسی کو بری نہ لگ جائے ان کے چاہنے والوں کو، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کس ذہن کا آدمی تھا یہ؟ کتنا بڑا انسان تھا یہ کہ آج اگر زندہ ہوتا تو ہم میں سے ایک بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوتا اور اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ عمران فاروق زندہ ہوتا، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ 35 سال لگا کر قومیں لیڈر بناتی ہیں، اس پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ کون سی پارٹی ہے دنیا بھر میں 35 سال لگانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو مارو، اس کی برسی مناؤ، اس کو شہید بولو اور قاتل کا نام نہیں لو، اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں نہ مار دے؟ ایک ایک کو جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی باری آئی ہے، بچا وہ بھی نہیں ہے چپ رہنے والا۔ تو یہ جو چند سانسیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو سچ بتا کے مرو تو قوم کا بھلا ہو جائے گا، خدا کی قسم بھلا ہو جائے گا، ورنہ اس دنیا میں بھی رسوا ہیں اور ہم اپنی پیچھے اپنی قوم کو رسوا چھوڑ کر جائیں گے۔ لندن میں عمران فاروق کو مار دیا، وہاں تو ISI نہیں ہے، عدالتوں کو کال نہیں جاتی وہاں پہ، تو اپنے کنوینر کے قاتلوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کے لیے عدالت میں جانا تھا نا، وہاں پہ بھائی جانا تھا نا عدالتوں میں۔ تو پراپرٹی کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چندہ جمع کیا جا سکتا ہے، اور اپنے ساتھ 30 سال 35 سال کام کرنے والے کو لندن کی سڑک پر مار دیا، اس کے لیے کورٹ میں جانے کے لیے چندہ نہیں جمع کیا جا سکتا؟ اس کے بیوی بچے مارے پھر رہے ہیں اسی لندن کی سڑکوں پر، شہید انقلاب کہتے ہیں اس کو، سب فراڈ ہے۔ ابھی بھی اگر اس دی ہوئی زندگی اور مہلت پہ ہم نے سچ نہیں بولا، جتنی بھی تلاوت قرآن پڑھوا لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عظیم احمد طارق ہمارا گریبان پکڑے گا حشر کے میدان میں کہ تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے خون کرنے والے کا نام لے سکو۔ یہ قرآن خانیاں جا کے مدرسے میں پھر کرواؤ، بچے پڑھ دیں گے، اس سے زیادہ اچھی قرآن خانی دعائیں کر لیں گے۔ یہ ٹائم ملا ہے، موقع ملا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو، ہم سب کو، آپ سب کو۔ ہم نے زندگی موت بھائی سے مانگنا، بھائی زندگی موت دیتے ہیں، بھائی عزت ذلت دیتے ہیں، بھائی جو ہے رزق بانٹتے ہیں، رزق چھینتے ہیں، اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ چھٹی پہ نہیں چلا گیا، اگر اس دن پہ اس ہستی کو یاد کر کے دل میں تکلیف اگر نہیں ہو رہی تو سب فراڈ ہے سارا۔ اگر ان شہیدوں کو یاد کر کے سوچو ایک لمحے کے لیے، کوئی پیپلز پارٹی مارتی تو آج اس ملک کا حشر ہی کچھ اور ہوتا، کوئی دوسری پارٹی مارتی تو اس شہر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ کون لوگ ہیں ہم؟ شہداء قبرستان میں اپنے لوگوں کو مار کے دفن کر کے جا کر شہداء کے دن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، مذاق ہے نہیں یہ؟ کون لوگ ہیں ہم؟ اور ابھی بھی احتیاط کرتے ہیں ہم کہ کہیں کسی چاہنے والے کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ جو ان شہیدوں کے قاتلوں کا وفادار ہے وہ غدار ہے اس قوم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر کسی قوم یا اور قبیلے میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور وہ قوم اور وہ قبیلہ اپنی استعداد رکھنے کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے روکے نہ، استعداد رکھنے کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ہو گیا نا عذاب مسلط؟
مسلط. ہم گورنمنٹوں کو حکومتوں کو بولتے رہے عذاب ہی تو ہے. پینے کا پانی تمہیں ملتا نہیں ہے, کوٹا سسٹم پہ تمہیں کوٹا دیتے نہیں ہیں, تمہیں صحیح گننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تمہیں کوئی ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نوکری دینے کے لیے. اس سے بڑا اور عذاب رات میں بجلی نہیں صبح ہے نا عذاب. یہ ہم سب مجرم ہیں, ہم ان تمام مظالم پہ خاموش رہنے کے مجرم ہیں. اپنی بات کرتا ہوں, نہیں رہوں گا میں خاموش, اور ہم سب لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نہیں رہیں گے خاموش. جبھی ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے. طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عظیم احمد طارق بھائی شہید کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے جو بھی لواحقین ہیں جس دنیا میں جس جہاں پہ بھی جہاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر دے اور ہمیں ان شہیدوں کے خون کا کفارہ ادا کر کے مرنے کی توفیق دے اس دنیا میں. اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے نہ اس دنیا سے.